مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ اور ہمارا خدا محبت ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ ہمارے لیے اپنا بیٹا بھیجا۔ اور جب بھی ہم خدا باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اسے منت کرتے ہیں، اسے فریاد کرتے ہیں، تو زندہ خداوند ہماری فریادوں کو سنتا اور انہیں جواب دیتا ہے۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ دعا میں ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ دعا دستخط کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستخط سے دروازہ کھول ہی جاتا ہے۔ اگر ہم کنٹینیوس دروازے کی بیل بجاتے رہیں گے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، تو لوگ تنگ آ کر ہمارے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، کیونکہ خدا نے کہا کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یونا نبی کی معرفت اس کا 3 باب اس کی 5 آیات میں یوں لکھا ہے: تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹار ٹوڑا۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اب جو کلام خدا کا یونا نبی پر نازل ہوا وہ دوسری دفعہ تھا۔ پہلی دفعہ تو اس نے نافرمانی کی اور خدا کے حکم کو نہیں مانا، جو ہم دیکھتے ہیں یونا نبی کی معرفت اس کا 1 باب اس کی پہلی آیات میں ہی لکھا ہے کہ خدا کا کلام جب یونا نبی پہ نازل ہوا کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کی خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی ہے، کہ ان کے جو گناہ تھے، جو اتنا کچھ ہو گیا تھا، اب خدا کو غصہ آ گیا تھا۔ اب خدا چاہتا تھا کہ اس نینوا کو ختم کر دے۔ اور دوسری دفعہ جب کلام نازل ہوا یونا اس کا 3 باب اس کی 1 سے 3 دیکھیں گے تو خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا اور اس سے کہا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا گیا، اور نینوا بڑا شہر تھا اور اس کی مسافرت 3 دن کی تھی، لیکن جب وہ خدا کے حکم کے مطابق چلا تو اس کا 3 دن کا سفر کیا ہو گیا؟ صرف ایک دن کا سفر ہو گیا، جو ہم اس 3 باب کی 4-7 میں دیکھے۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور سب نے روزہ رکھا، سب نے ٹار ٹوڑا، خاکسار ہو گئے۔ ایون وہاں کے بادشاہ کو جب بات پہنچی تو وہ بھی اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر خاک پر بیٹھ گیا۔ اور روزہ یا خاک پہ بیٹھنے کا مطلب ہے دکھ، غم یا پشیمانی کے وقت لوگ مقررہ وقت کے لیے کھانا پینا ترک کر دیتے تھے، اسے روزہ کہتے تھے۔ اور پھر ٹاٹ مطلب موٹا کپڑا جو گھروں میں گہرے رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، جو بکریاں یا اون کے بالوں سے بنا ہوتا ہے، وہ اوڑھ کر زمین پر بیٹھ گئے تھے اور اپنے گناہوں کا پچھتاوا کر رہے تھے، خدا کی حضوری میں جھکے تھے، خدا سے معافی مانگ رہے تھے۔ جب انہوں نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی تو اس نے کیا کیا؟ ان کی دعاؤں کو سنا۔ جو یونا نبی کی معرفت اس کا 3 باب اس کی 8-10 میں ہے: لیکن انسان اور حیوان ٹار سے مبلوس ہوئے اور خدا کے حضور گرازاری کی، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے، برے کاموں سے، اپنے ہاتھوں کے ظلم سے باز آیا۔ شاید خدا ان پر رحم کرے اور اپنے ارادے بدلے اور اپنے قہر شدہ سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب انہوں نے یہ کیا تو خدا نے بھی ان پر نظر کی اور دیکھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، توبہ کر لیا، تو خدا نے کیا کیا؟ اس ارادے کو بدل دیا اور انہیں زندگی دے دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں روزہ اور مناجات اور خاکسار ہو کر جب خدا کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے؟ دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور اب یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے یونا نبی کو بھیجا تھا، یہاں تو یونا نبی سے بھی بڑا ہمارا خداوند خود ہمیں کلام دیتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 32 میں لکھا ہے: نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔
ہمیں جو خدا باپ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، ہمیں بار بار زندگی دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی بری روشوں سے باز آ جائیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہشیں اور آنکھوں کی خواہشیں اور زندگی کی شیخی اور باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہیں۔ دنیا اس کی خواہش دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ آئیں آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں توبہ کرنی ہے، دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، خاکسار ہونا ہے اور خدا کی حضوری میں آنا ہے، گرہ زاری کرنی ہے۔ تب خدا اپنے ارادے کو بدل دے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا محبت سے بھرا خداوند خدا ہے۔ اس کلام کو لیں اور اس دعا پر عمل کریں کہ اے خداوند خدا ہمیں توبہ اور نیکی کی راہ پر چلا، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کر، ہمیں روزے اور عبادت کی قوت دے، ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، ہمیں اپنی رحمت اور محبت سے نواز۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کو جاری کریں، جو پریشان ہیں ان کے لیے سکون کو مانگتے ہیں، جو مایوس ہیں ان کے لیے امید مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری امید، ہماری آس ہمارا زندہ خدا ہے۔ ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خداوند آپ کے زندہ اور جلالی نام سے خدا باپ ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔